حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون تھے اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ اسی خاندان سے رسول اللہ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا بھی تعلق تھا۔ مزید یہ کہ ان دونوں شخصیات یعنی رسول اللہ کی والدہ اور سعد بن ابی وقاص میں قرابت داری کا تعلق بھی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ شہر مکہ میں جب نور بود چمکا ان دنوں سعد محض 16 برس کے نوجوان تھے، اگرچہ ان کی زندگی کا نوجوانی کا دور تھا آقا جب مزاج میں عموماً بے فکری اور لاحبالی پن کا غلبہ ہوا کرتا ہے، غور و فکر کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سعد اکثر غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ مجموعی طور پر وہ اپنی قوم کی عادات آن کے عقائد و نظریات نظام کی اخلاقی و معاشرتی کیفیات سے قطعاً مطمئن نہیں تھے۔ اسی دوران جب وہاں شہر مکہ میں کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی تاریکیوں کے درمیان نور بود جمگانے لگا، تب بہت جلد ہی اس نور کی کرنیں نوجوان سعد کے دل کو بھی منور کرنے لگیں۔ ایک روز سعد نے خواب میں خود کو اس کیفیت میں دیکھا کہ 400 بہت گہرا اندھیرا چھایا ہو الف ہے اور اس اندھیرے میں وہ نہایت پریشانی کے عالم میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک روشنی نظر آئی، آج سے دیکھ کر یہ خوش ہونے لگے۔ جب یہ اس روشنی کی طرف بڑھے تو انہیں اس میں 3 انسانی سائے دکھائی دیے۔ مزید قریب جا کر جب دیکھا تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے کافی خوشگوار مراسم تھے، چنانچہ اگلے ہی روز جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ خواب ان کے سامنے بیان کیا جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا، رسول اللہ کی بعثت کے بارے میں انہیں مطلع کیا اور اس حقیقت سے بھی انہیں آگاہ کیا کہ ہم 3 افراد جنہیں تم نے خواب میں اندھیرے کی بجائے روشنی میں دیکھا ہے، ہم تینوں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور خود ابو بکر صدیق کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اب ایمان کی روشنی میں آ چکے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی، تب انہیں اپنا وہ خواب مزید شدت کے ساتھ یاد آنے لگا اور پھر کسی تردد کے بغیر یہ اپنے دوست ابو بکر صدیق کی میت میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ مکہ شہر کے مشہور محلہ فجید میں ایک پہاڑی گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں حضرات جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت دونوں جوانوں یعنی زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی وہیں آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، رسول اللہ کے سامنے کلمہ حق پڑھتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد وہ محض 7واں دن تھا۔ رسول اللہ نے اس نوجوان سعد بن ابی وقاص کے قبول اسلام پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ کو اس نوجوان کی شخصیت میں شرافت و نجابت کے آثار بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آپ کی دور رس نگاہیں سعد کے سراپا میں مستقبل کی ایک بہت ہی عظیم اور تاریخ ساز شخصیت کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ آپ کو مکمل یقین ہو چلا تھا کہ پہلی رات کا یہ چھوٹا سا چاند بہت جلد 14ویں کے چاند کی مانند پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر جگمگائے گا۔ مزید یہ کہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ اس نوجوان کا آپ کی پیاری والدہ کے ساتھ کچھ رشتہ داری کا تعلق بھی تھا، یہ گویا سعد آپ کے لیے ایک طرح ماموں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ عمر میں تو اگرچہ یقیناً سعد آپ سے کافی چھوٹے ہی تھے، لیکن بہرحال رشتے میں ماموں تھے اور ماموں تو سبھی کو بہت ہی اچھے لگا کرتے ہیں، خصوصاً جبکہ ماں کا انتقال بھی ہو چکا ہو۔ لہذا رسول اللہ کو بھی اپنے ماموں سعد بہت ہی اچھے لگتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ آئندہ چل کر ایک بار کافی بعد کے زمانے میں جب آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے، ایسے میں دور سے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیے، تب آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، دیکھو یہ میرے ماموں چلے آ رہے ہیں، ہے کوئی جو ان جیسا اچھا ماموں مجھے دکھا سکے؟ مقصد یہ کہ میرے ماموں کی تو بس شان ہی نرالی ہے کوئی جسے ایسا اچھا ماموں نصیب ہو؟ السابقین الاولین یعنی دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوت حق پر لبیک کہنے والے دیگر تمام افراد کی طرح سعد بن ابی وقاص کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ان بیرونی مشکلات اور قدم قدم پر مختلف انواع و اقسام کی آزمائشوں کے علاوہ ان کے لیے مزید ایک بہت بڑی آزمائش خود ان کے گھر کے اندر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکل ترین اور راسخ شکن قسم کی آزمائش یہ تھی کہ سعد اپنے ماں باپ کے انتہائی لاڈلے اور چہیتے تھے، خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی، لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں ماں کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ سعد کی ماں کو جب اپنے لاڈلے نورنزر کے قبول اسلام کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خفا ہو گئی، اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے باپ دادا کے دین سے منا نہ موڑو، لیکن سعد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر سعد کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دی، روز بروز نقاہت بڑھتی گئی اور صحت بگڑتی چلی گئی، سعد سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آخر ایک روز سعد کی ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھنا کہ میں ہرگز نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی طرح میں موت کے مینا میں چلی جاؤں گی، تب میری اس طرح موت کے غم میں تمہارا دل چھلنی ہو جائے گا، غم تمہیں کھا جائے گا، رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ لوگ تمہیں تنا دیا کریں گے، یعنی لوگ تمہیں ہمیشہ اس بات کا تنا دیا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا قدر افسوسناک انجام ہوا، ان تنوں سے تم کبھی اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے، اس غم کی وجہ سے تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تم زندگی بھر کے لیے ضمیر کے قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ سعد کے لیے یہ بہت تکلیف دہ صورت حال تھی، ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سعد بار بار ماں کی خوشامد کرتے، منت سماجت کرتے کہ ماں کچھ کھا لو کچھ پی لو، مگر ماں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور یوں شب و روز گزرتے چلے گئے۔ آخر ایک روز سعد نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے پرعزم اور فیصلہ کی نناد اعظمی یوں کہا کہ امی جان، بے شک مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہے، مگر آج سے بھی بڑھ کر میرے دل میں اللہ اور رسول کے لیے محبت ہے۔ سعد کی ماں نے جب اپنے بیٹے کی زبانی یہ الفاظ سنے، اس کا یہ عزم دیکھا اور دو ٹوک فیصلہ جان لیا، تب وہ سمجھ گئی کہ اس کا لاڈلا بیٹا دین اسلام سے اب کبھی برگشتہ ہونے والا نہیں، لہذا اس نے اپنی ضد چھوڑ دی اور معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیا۔ بیشتر مفسرین کے بقول اسی واقعے کی وجہ سے ہی قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ اداس چہرہ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، تم سب کو آخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے میرے ساتھ لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ مقصد یہ کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت و فرمانبرداری کی تاکید کی گئی ہے، ہاں البتہ اگر وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کریں، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ صورتحال پیش آئی تھی، تب اس بارے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، مگر اس کے باوجود دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کا معاملہ ہی رکھا جائے، ان کی دل آزاری اور ان کی شان میں گستاخی و بدسلوکی سے مکمل اجتناب کیا جائے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کو بھی اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں کی طرف سے دین اسلام سے دستبرداری و بیزاری کا یہ مطالبہ تو تسلیم نہیں کیا،
البتہ وہاں مکی زندگی میں وہ مسلسل اپنے والدین کے ساتھ ہی رہے اور ہر طرح ان کی خدمت اور خبرگیری کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ صدقہ ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا ناگناہ امیر تھا۔ اس دوران سعد کی کوششوں کے نتیجے میں وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ چیز سعد کے لیے بہت ہی مسرت اور حوصلہ افزائی کا سبب بنی تھی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں وہاں مکہ شہر میں اسی طرح شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، آزمائشوں کے سلسلے بھی چلتے رہے۔ آخر اسی کیفیت میں نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، تب سعد بن ابی وقاص نے ایک روز اپنا آبائی وطن چھوڑا، اپنے آبائی شہر مکہ کو خیرباد کہا، اپنے عزیز و احباب اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انتہائی محبت کرنے والے وہ ماں باپ، ان سبھی کو چھوڑ دی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان تمام محبتوں کو قربان کر دیا، اور محض اپنے کم سن چھوٹے بھائی امیر کا ہاتھ تھامے ہوئے مکہ شہر سے روانہ ہو گئے، اور مسلسل سفر کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے آخر ایک نئی جگہ اور ایک نئی منزل پر جا پہنچے، یعنی مدینہ منورہ، جہاں ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا اور یوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے سال ہی مشرکین مکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی حسرت دل میں لیے ہوئے جب مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، یہ اطلاع ملنے پر مسلمان بھی مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین اولین معرکہ پیش آیا۔ اس موقع پر دیگر تمام اہل ایمان کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اپنے چھوٹے بھائی عمیر کا ہاتھ تھامے ہوئے مدینہ سے بدر پہنچے۔ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، اس روز دونوں ہی کا جذبہ قابل دید تھا، لیکن جنگ کے آغاز سے قبل ان سربکف مجاہدین کی صف مرتب کرتے وقت رسول اللہ کی نظر جب عمیر پر پڑی تو آپ نے اس کی کم سنی کے باعث سے واپس لوٹ جانے کو کہا۔ تب عمیر نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آخر آپ نے اسے واپس بلا لیا اور اس کی کم سنی کے باوجود اس تاریخی غزوے میں شرکت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ معمولی جھڑپوں کے بعد آخر جب عام اعلگار ہوئی تو جذبہ سرفروشی سے سرشار یہ دونوں بھائی بڑی ہی بے جگری سے لڑے اور خوب ثابت قدمی و بہادری کا مظاہرہ کیا، اور فرجنگ کے اختتام پر جب بدر کے میدان سے مدینہ کی طرف واپسی کا مرحلہ آیا تو آپ اس مرحلے پر سعد اکیلے تھے۔ کم سن عمیر کو اس اولین غزوے میں اللہ کے حبیب کے جھنڈے تلے لڑتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ نصیب ہوا تھا، لہذا سعد جو کہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے وقت اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے روانہ ہوئے تھے، اور پھر اس غزوہ بدر کی لئے مدینہ سے روانگی کے موقع پر بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہی نکلے تھے۔ لیکن اب بدر سے واپس مدینہ روانگی کا جب موقع آیا تو اب سعد تنہا ہی تھے۔ افسردہ اور رنجیدہ چھوٹے بھائی امیر کو بدر کے میدان میں ہی سپرد کرتے ہوئے اللہ ارحم الراحمین کے حوالے کیا، اور پھر اس کی یادوں کا طوفان دل میں چھپائے ہوئے، جدائی کا درد آنکھوں میں سجائے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیے، اور پھر ایسی کیفیت میں سعد واپس مدینہ پہنچے، جبکہ چھوٹا بھائی امیر ہمیشہ کے لیے بس وہیں بدر میں ہی رہ گیا۔ ایک مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں جس بدترین شکست و پسپائی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس پر مسلمانوں سے اپنی اس شکست کا انتقام لینے کی غرض سے اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں وہ دوبارہ چلے آئے۔ چنانچہ مدینہ شہر سے متصل مشہور و معروف احد نامی پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین یہ دوسری جنگ لڑی گئی۔ ابتدا میں مسلمان یہ جنگ تقریباً جیت ہی چکے تھے، لیکن پھر اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تب مسلمان اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، باہم رابطہ بھی منقطع ہو گیا، لشکر میں ہر طرف بدنظمی اور افراتفری پھیل گئی، اور یوں مسلمانوں کو بڑی ہی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ اس افراتفری کے ماحول میں کہ جب سبھی بکھر چکے تھے، سراسیمگی و انتشار کی کیفیت طاری تھی، ایسے میں مٹھی بھر چند افراد جو بدستور رسول اللہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے بڑی ہی بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ یادگار اور عظیم ترین شرف بھی حاصل ہے کہ دین اسلام کے ظہور کے بعد اللہ کی راہ میں تیرا چلانے والے یہ پہلے انسان تھے
तीरंदाजी में इन्हें बड़ी महारत हासिल थी। इनका निशाना कभी चौकता नहीं था। उस रोज़ रसूल अल्लाह की हिफाजत व दफ़ा का मुक़द्दस फरीज़ा सरंजाम देते हुए साद ने बहुत ज़्यादा तीर चलाए। मुसलसल तीरंदाजी की वजह से उस रोज़ कितनी ही कमानें इनके हाथों में टूटीं। इनका चलाया हुआ हर तीर निशाने पर लगता और हर तीर के साथ ही कोई ना कोई मशरिक भी हो जाता। उस रोज़ायक मौका पर रसूल अल्लाह ने सद को मुखातिब करते हुए ये यादगार अल्फाज इरशाद फरमाए थे, इस साद यूं ही तीर चलाते रहो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। रसूल अल्लाह की ज़बान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज साद बिन अबी वक़ास की याददाश्त में हमेशा के लिए पियुसत होकर रह गए। आखिरी सांस तक ये अल्फाज साद के कानों में गूंजते रहे और अन अल्फाज को याद करके सदा फर्क मुसरत से हमेशा झूम झूम उठते थे। उसी बारे में हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं, यानी रसूल अल्लाह ने कभी किसी को यह अल्फाज नहीं कहे कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, सिवाय साद के आपने इन्हें ईद के मौका पर ही अल्फाज कहे। एक, उसी मौका पर रसूल अल्लाह ने साद के लिए ये दुआ भी फरमाई थी कि ए अल्लाह तो साद के तेरे कुनशाने पिरिलगा और आज की दुआ को कबूल फरमा। चुनाचे आपकी उसी दुआ का यासथा का साद इंतहाई माहिरन शाने बाज होने के अलावा मजीदिया के मुस्तजाब दावात भी थे। ग़ज़वा बदर और फिर ग़ज़वा उहद के बाद हज़रत सद बिन अबी वक़ास हमेशा हर ग़ज़वे के मौका पर रसूल अल्लाह की ज़ेर क़ियादत शरीक रहे और शजाअत व बहादुरी के बेमिसाल जौहर खूब दिखाते रहे। उसी कैफियत में वक्त गुज़रता रहा, हत्ता कि हिजरत के 10वें साल हज अलविदा के तारीखी मौका पर जब हज़रत सद बिन अबी वक़ास भी रसूल अल्लाह के हमरा मौजूद थे, तब वहाँ मुनासिके हज से फरागत के बाद मदीना की जानिब वापसी से कबल ही ये बीमार पड़ गए। रफ्ता रफ्ता इनकी बीमारी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि इन्हें इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं मक्का में ही मेरी मौत वाक़ई न हो जाए। चूँकि तमाम अहल ईमान के लिए ये हुक्म था कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं, और ये हुक्म ज़ाहिर है कि फ़तह मक्का से कबल के ज़माने में था कि जब मक्का दारुल हरब था, जबकि सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का का यादगार वक़ा पेश आने के बाद ये हुक्म बाकी नहीं रहा था। लेकिन साद को बहरहाल ये फ़क्र लाहक हुई कि कहीं मदीना के लिए वापसी से कबल ही यही मक्का में ही मेरी मौत वाक़ई न हो जाए। गोयान के नज़दीक ये नापसंदीदा चीज़ थी। चुनाचे इन्हीं दिनों इनके शदत मरज़ के ज़माने में वहाँ मक्का में ही रसूल अल्लाह एक रोज़ जब खुदान की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, तब दर्ज ज़ैल सूरत हाल पेश आई जो साद ने खुद अपनी ज़बानी बयान की है। तर्जमा उदास चेहरा। हज़रत सद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, हज अलविदा के साल जब मैं शदीद बीमार हो गया था, आतिब रसूल अल्लाह मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उस मौका पर अमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस दर्द की वजह से मेरी जो हालत हो चुकी है वो तो आपके सामने ही है, और अमी साहिबे माल हूँ, जबकि मेरी इकलौती बेटी एक के सौवर कोई मेरा वारिस नहीं है, लिहाजा कि अमी अपना 2/3 माल यानी 3 में से 2 हिस्से अल्लाह की राह में सदका कर दूँ। आपने फरमाया, नहीं। तब मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल आधा माल। आपने फरमाया, नहीं। तब मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल 1/3 माल यानी 3 में से 1 हिस्सा। आपने फरमाया, 1/3 बहुत काफ़ी है। फराग ने मज़ीद फरमाया, अगर तुम अपने वारसों को खुशहाल छोड़ कर जाओ तो यह बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम इन्हें मफलस व कनगाल छोड़ कर जाओ कि वो लोगों पर बोझ बने रहीं और आन के सामने हाथ फैलाते रहीं। तुम जब भी अल्लाह की खुशनुदी की खातिर जो कुछ भी खर्च करते हो, हत्ता कि जो लकमा तुम अपनी बीवी के मिना में डालते हो, इस पर तमही अल्लाह की तरफ से अजर सवाब अता कह जाएगा। तब सद कहते हैं कि मैंने आपसे दरियाफत किया कि अमी अपने साथियों के बाद तन्हा यहाँ मक्का में ही रह जाऊंगा। आपने फरमाया, तुम अगर अपने साथियों के बाद तन्हारा भी गए तब भी तुम्हारे लिए बेहतरी ही है कि उनके जब भी तुम महज़ अल्लाह की रज़ा की खातिर जो भी अमल अंजाम दोगे उससे तुम्हारे दर्जात में ज़ियादती और बुलंदी ही होगी। नेज़े शायद तमही अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में मज़ीद ज़िंदगी अता की जाए, तब कुछ लोगों यानी अहल हक को तम से फ़ायदा पहुँचेगा, जबकि दूसरे कुछ लोगों यानी अहल बातिल को तम से नुकसान पहुँचेगा। फराब ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तो मेरे असहाब की हिजरत को जारी यानी पूरा फरमा दे और नहीं इनकी एरियों के बल वापस ना लौटाना।
ہاں البتہ قابل رحم توسعت بن خلا ہیں، ان کے لیے رسول اللہ دعائے رحمت فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اس حدیث سے درجہ ذیل فوائد سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک، رسول اللہ کا حسن اخلاق اور اپنے اصحاب کی عیادت، مزید یہ کہ اس مقصد کے لیے آپ کا خود چل کر جانا۔ دو، مریض کی عیادت کی فضیلت۔ تین، زندگی کے ہر شعبے میں حتیٰ کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ جیسے مقدس ترین کام میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا۔ چار، وارثوں کے حق کی اہمیت آنیزان کے لیے فکر اور جستجو اور نہیں دوسروں کی محتاجی و مفلسی سے بچانے کی ضرورت، نیز وارثوں کے حق کی حفاظت کی غرض سے سولوس یعنی محض ایک تہائی مال صدقہ یا وقف کرنے پر اکتفا اور از سے زیادہ صدقہ کرنے کی ممانعت۔ ایک، پانچ، اہل علم سے مشاورتے کی ضرورت و اہمیت، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا مال صدقہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ سے مشورہ کیا اور آپ کی رائے معلوم کی۔ چھ، مریض کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے جو اس کے لیے ہمت و تقویدہ تسلی اور حوصلہ افزائی کا سبب بنے، اس پر خوشگوار نفسیاتی اثرات مرتب ہوں، امید مضبوط ہو اور مایوسی و نا امیدی کا خاتمہ ہو، جیسا کہ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص کو موت کا اندیشہ لاحق تھا، جبکہ رسول اللہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جن سے ان کے دل میں یہ امید پیدا ہونے لگی کہ میں تو ابھی شاید کافی عرصہ مزید زندہ رہوں گا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شاید تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مزید زندگی گزارنے کا موقع دے جائے، تب کچھ لوگوں یعنی اہل حق کو تمہارے ذریعے بڑا فائدہ، جبکہ دیگر کچھ لوگوں یعنی اہل باطل کو تمہارے ذریعے نقصان پہنچے گا۔ نیزیہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ سے یہ دریافت کیا تھا کہ میری محض ایک ہی بیٹی ہے، لہذا کہ امی اپنا 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، جبکہ سعد کے اس استفسار کے جواب میں آپ نے مفرد کی بجائے جمع کے صیغے کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یعنی یہ بھی ایک طرح حوصلہ افزائی تھی کہ فی الحال تو محض ایک ہی وارث ہے، لیکن آئندہ مزید وارث بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس مرض کے بعد انشاءاللہ دوبارہ صحت و تندرستی، مزید آل و اولاد اور طویل زندگی نصیب ہوگی، جو کہ کارناموں سے بھرپور بھی ہوگی کہ اہل حق کو سعد کے وجود سے بڑا فائدہ، جبکہ اہل باطل کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ ایک، اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا۔ سعد بن ابی وقاص تو ابتدا سے ہی راہ حق میں ہر قسم کی سختیوں اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرتے چلے آ رہے تھے، ہر آزمائش میں سرخرو اور کامیاب ہو کر نکلتے، جس کے نتیجے میں ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو جاتا۔ سب سے پہلے تو دین اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے اظہار ثانیہ پھر خود اپنے ہی گھر کے اندرموں کی طرف سے بھوک ہڑتال کا و تکلیف دہ سلسلہ، پھر گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے ہجرت، پھر غزوہ بدر کے موقع پر چھوٹے بھائی کی شہادت، اور آج غم پر صبر سے کام لینا اور بس اللہ سے اجر ثواب کی امید باندھ لینا، پھر عید کے موقع پر دن بھر مسلسل تیر اندازی، اور پھر تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھرپور انہی یادوں کے درمیان آخر کانوں میں گونجتے ہوئے رسول اللہ کے وہ یادگار الفاظ، ارم یا سیاد فدا کے بیوی امی، یعنی اے سعد یوں ہی تیرا چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان، اور تب اس اتنے بڑے اعزاز کو یاد کر کے ساتھ ماضی کی تمام تلخیوں اور مصائب و آلام کے اس تمام سلسلے کو بھول جاتے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وقت کا پہیا چلتا رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کا کسب، فیضہ استفادہ، نظام کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ کی طرف سے بھی سعد کے لیے محبتوں اور شفقتوں کے سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں آپ کا مبارک دور گزرے گی۔ آپ کا آدمہ آخر سعد سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔